अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान 71 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त के लिए मुज़ाहरात जारी हैं। आईएमएफ पाकिस्तान की जानिब से फराहम किए गए एहदाफ पर तकरीबन मुतमईन है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ आईएमएफ की डिमांड्स में इजाफा होता जा रहा है। साथ ही आईएमएफ पाकिस्तान की तरफ से लिए गए कुछ इकदामात पर भी गहरी नजर रखे हुए है। साथ ही आईएमएफ पाकिस्तान से मजीद अदाद शुमार मांग रहा है। जराये के मुताबिक आईएमएफ और पाकिस्तान के माबैन मुज़ाकरात के 5वें दौर में आईएमएफ की तरफ से तरक्याती बजट की तफसीलात, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने से मुतल्लिक मंसूबे और SIFC के हवाले से पाकिस्तान को ब्रीफिंग देने का कहा गया है। गुज़िश्ता रोज ये खबर भी सामने आई कि पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए $6.5 अरब की जरूरत है और आज पाकिस्तान ने इसी एक्सटर्नल गैप को पूरा करने के लिए आईएमएफ को नई तजावीज दी हैं। हुकूमत ने रवा माली साल के दौरान बैरूनी बराह रास्त सरमायाकारी के जरिए इस गैप को पूरा करने का प्लान आईएमएफ को पेश कर दिया है। जराये के मुताबिक तवानाई, एविएशन, मदनियात और ज़र्रात में बड़ी बैरूनी सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब, UAE और कतर दिलचस्पी रखते हैं, जबकि फ्रांस, जर्मनी और जनूबी कोरिया डिस्कोस के इंतजामी कंट्रोल के लिए लॉन्ग टर्म मुआहदे करना चाहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से प्लान शेयर किए जाने के बाद आईएमएफ ने वजारत खजाना से कहा है कि SIFC पर ब्रीफिंग दी जाए। साथ ही ये भी बताया जाए कि काउंसिल के इकदामात से टैक्स वसूलियों और सब्सिडीज पर क्या असर पड़ेगा। आज होने वाले इजलास में हुकूमती गारंटीज, मरकजी बैंक से कर्ज और अदायगियों पर जायजा मिशन को ब्रीफिंग दी गई कि जिसमें बताया गया कि हुकूमती गारंटीज में 232 अरब रुपए की कमी हुई है और अब वो कम होकर 3,852 अरब रुपए हो गई हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि आईएमएफ शराइत के तहत हुकूमती गारंटीज को न सिर्फ 4,000 अरब से कम किया गया, बल्कि पाकिस्तान ने सितंबर में कोई नई गारंटी इशू नहीं की। साथ ही आईएमएफ को यह भी बताया गया कि पाकिस्तान कर्ज पर डिफॉल्ट नहीं करेगा और बैरूनी कर्ज की अदायगियां बर वक्त कर दी जाएंगी। बैरूनी सरमायाकारी के साथ साथ पाकिस्तान ने बैरूनी अदायगियों के फर्क को पूरा करने के लिए एक बार फिर चीन के 2 बैंकों से $300 मिलियन के कर्ज लेने का फैसला किया है, कि जिसके लिए मुज़ाकरात जारी हैं एज वी स्पीक और उम्मीद ये की जा रही है कि आइंदा माह तक ये कर्ज वसूल हो जाएगा। नाज़रीन, ब्रीफिंग के अलावा आईएमएफ की तरफ से गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी ओगरा ने जारी कर दिया है, कि जिसके तहत नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 172% इजाफा कर दिया गया है। हालांकि निगरान वजीर तवानाई ने जब हमने ये सवाल पूछा तो उन्होंने इस बात को यकसर मुस्तरद किया था। गैस की कीमतें भी 194% बढ़ा दी गई है, रिपोर्ट हो रहा है। पहली बात तो 170-190% जो अखबारों में आ रहा है बिल्कुल गलत बात है। कुछ लोगों के लिए बढ़ा है इस तरीके से, लेकिन सबके लिए नहीं बढ़ा। 60% अवाम है उसका गैस टैरिफ हमने बढ़ाया ही नहीं है। उसके मंथली बिल में सिर्फ 400 रुपए का इंक्रीज किया है, फिक्स 400 रुपए से उसका बिल बढ़ा है। कोई हमने गैस की प्राइस नहीं बढ़ाई है। और बाकी जो 40% है उसको भी जिस तरीके से इनकम लेवल बढ़ रहा है उस तरीके से रेट बढ़ रहा है। की कीमतों में इजाफे का मकसद गर्दिशी कर्ज को रोकना है, लेकिन ये इजाफा एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब सर्दियों के लिए निगरान हुकूमत को गैस बहरान के सामने का खदशा है। बल्कि तस्लीम कर लिया गया है कि गैस एक बार फिर पूरे अब अगर पाकिस्तान गैस बहरान से बचना चाहता है, नेचुरली महंगी LNG खरीदनी पड़ेगी, कि जिससे न सिर्फ गर्दिशी कर्ज मजीद बढ़ेगा बल्कि आवाम को भी गैस मजीद महंगे दामों खरीदनी पड़ेगी। आईएमएफ जायजा मिशन अभी तक पाकिस्तान से मुख्तलिफ डिमांड्स कर चुका है, कि जिनमें टैक्स नेट में इजाफे और टैक्स दहिंदगान की मालूमात देना, ट्यूबवेल सारिफीन के लिए बजट सब्सिडी का खात्मा, डॉलर की कदर में कमी की वजूहात, फाइनेंशियल गैप पूरा करने, SIFC के खदोखाल जैसे बुनियादी नुकात शामिल हैं। मगर अहम तरीन मरहला अगले हफ्ते उस वक्त शुरू होगा कि जब दोनों फ्री कैन के दरमियान पॉलिसी डायलॉग शुरू होगा, कि जिसमें आईएमएफ पाकिस्तान के सामने MEFP डॉक्यूमेंट रखेगा। So indeed a lot of uphill challenges with regards to economy, but moving on to the international biggest news of the वर्ल्ड, इनफैक्ट इन डेकेड्स, गाजा के हवाले से। नाजरीन, गजा में इस वक्त फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। गजा के बासी गुज़िश्ता 33 दिनों से इजरायली बर्बरियत का सामना कर रहे हैं, कि जिसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता चला जा रहा है और अब इजराइल के हमायती मुमालिक भी इजराइल की सफाकी पर आहिस्ता आहिस्ता आवाज उठाना शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज गजा पर गैर मुइन्ना मुद्दत तक कब्जा बरकरार रखने के ऐलान को अमरीका की जानिब से मुस्तरद करते हुए यह कहा गया कि ये अबूरी हुकूमत हो सकती है और अमरीका गजा पर इजरायली कब्जे को किसी सूरत उसकी हमायत नहीं करेगा। इसी तरह इजराइल की एक और हमायती फ्रांस ने इजराइल की मुखालिफत के बावजूद इंसानी हमदर्दी कॉन्फ्रेंस करवाने पर कायम है, डटी हुई है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा जो आज तक दुनिया में किसी मजलूम को बचाने में कामयाब नहीं, से भी सख्त बयानात सामने आ रहे हैं। आज पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इजराइल की तरफ से घरों और रिहायशी सहूलियात पर बमबारी करने को जंगी जुर्म करार दिया जा रहा है।
साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि हमारे अमले के 92 एहलकार इजरायली बमबारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। गजा शहर के मुकम्मल मुहासरे, अस्पतालों, स्कूलों, पनाहगाहों और रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस पर फिजाई बमबारी करने के बाद इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि हालिया तनाजा खत्म होने पर इजराइल गैर मुइना मुद्दत के लिए गजा की पट्टी की सिक्योरिटी अपने हाथ में ले लेगा। लेकिन आज ही अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि यह वाज़ेह है कि इजराइल जंग के बाद गजा पर कब्जा नहीं कर सकता। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अब हकीकत यह है कि तनाजे के इख्तिताम पर कुछ अबूरी मुद्दत की जरूरत हो सकती है, लेकिन यह जरूरी है कि फलस्तीनी अवाम गजा और मगरबी किनारे में भी हुक्मरानी का मरकज हो। नाज़रीन, इजराइल की जानिब से इस वक्त गजा पर यह कहकर इंतहाई भारी बमबारी की जा रही है कि वो फौजी अहदाफ को निशाना बना रहा है, ताहम इस दौरान आम शहरियों की एक बड़ी तादाद को भी हलाक किया जा रहा है और इजराइल को बज़ाहिर इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। बीबीसी के इंटरनेशनल एडिटर जेरेमी बावन का यह मानना है कि गजा की सूरत हाल पर इजराइली अवाम ने अपने दिल सख्त कर लिए हैं और कदरे महफूज करार दिए जाने वाले जनूबी इलाके पर भी हमले जारी हैं। जबकि बीबीसी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि आटे और फ्यूल के खात्मे के बाद खदशा पैदा हो गया है कि शुमाली गजा में किसी भी वक्त कहत साली और खुराक के बहरान का सामना करना पड़ सकता है। आज अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है। इजरायली बमबारी के नतीजे में 33 दिनों के दौरान शहीद होने वाले जो एक हमें नंबर दिया जा रहा है, द वन दैट्स बीन कोटेड एटलीस्ट 11,000 के करीब ये नंबर पहुंच चुका है, जबकि शहीद होने वाले बच्चों की तादाद तकरीबन निस्फ हो गई है। ताजा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने रफा क्रॉसिंग से 70 गाड़ियों पर मौजूद इमदादी सामान को गजा तक पहुंचाने की इजाजत दी है। इजरायली फजाइया ने रफा और खान यूनिस के इलाके में फजाई बमबारी की है और ये एक लॉन्ग टर्म रिपोर्ट की जा रही है कि यह तवातर से जारी है कि जिससे 23 शहीद हो चुके हैं, जबकि शुमाली गजा पर फलस्तीनी सहाफी मोहम्मद अबू हुसैरा और उनके खानदान के 42 अफराद को शहीद कर दिया गया है। जबकि इजरायली बमबारी से अब तक 37 सहाफी भी शहीद हो चुके हैं और 88 अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार हैं जो बमबारी का निशाना बने हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की यूएन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल लिन हेस्टिंग्स ने भी यह खदशा जाहिर किया है कि जिस अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जंग बंदी और इमदाद के लिए कहा जा रहा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इजराइल हमारे वीजे बंद कर दे और अगर ऐसा किया गया तो गजा के हालात खराब हो जाएंगे क्योंकि वहां बहुत मसाइल हैं। इसी तरह रेड क्रेसेंट सोसाइटी तर्जुमान नबील फरसाख के मुताबिक भी गजा के 35 में से 16 अस्पताल एज वी स्पीक रिडंडेंट हो चुके हैं, काम छोड़ चुके हैं क्योंकि इजरायली बमबारी के नतीजे में इमारतें तबाह हो चुकी हैं। फ्यूल और मेडिकल सप्लाईज का जखीरा खत्म हो चुका है। बैनुल अक़वामी इमदाद और सीज फायर के हवाले से अभी तक मगरबी दुनिया और इजराइल एक पेज पर है, गो कि हमने रिपोर्टिंग के अंदर फर्क देखना शुरू कर दिया है। CNN के ऊपर अमरीकी नर्स का एक इंटरव्यू शाया किया गया कि जिसके अंदर वो बता रही थी कि किस सूरत हाल में उसको तहफ़्फ़ुज़ फराम किया गया, गजा के लोगों ने, फलस्तीनियों ने और उधर के लोकल्स ने किस तरह उसको प्रोटेक्ट किया और किस तरह उसका दिल अभी भी गजा के बासियों के साथ मौजूद है। बरतानिया, अमरीका, यूरोप, कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है नाजरीन कि जो जंग बंदी के हक में बयान दे रहा हो और अनकंडीशनली दे रहा हो, गजा में शहीद होने वाले बच्चों के लिए गैर मशरूत आवाज उठा रहा हो। और यही वजह है कि इजरायली ओहदेदार अभी तक बजिद है कि गजा में किसी किस्म का कोई इंसानी बुरान है ही नहीं, एंड दे स्टिल रिमेन एंड कंटिन्यू टू स्पीक अबाउट द एट्रोसिटीज इन इजराइल। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल की तरफ से बार बार इंसानी बुनियादों पर सीज फायर की दरख्वास्त पर इजराइल की जानिब से बिल आखिर 1 घंटे के इंटरवल से सीज फायर की हामी भरी गई है कि जिसके बाद बड़ी तादाद में फलस्तीनी शुमाल से जनूबी गजा की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है तो दूसरी जानिब इजराइल के पास एग्जिट प्लान ना होने की वजह से अमरीकी बर्दाश्त भी खत्म हो रही है। मारूफ इजरायली अखबार हैरिट्स के मुताबिक एग्जिट प्लान ना होने की वजह से अमरीकी इंतजामिया की बर्दाश्त हर गुजरते लम्हे कम हो रही है, जबकि इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है, अपनी आवाज लोग उठाना शुरू हो गए हैं। फलस्तीन में हमारे बहन भाई इजरायली बर्बरियत का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम अपने फलस्तीनी बहन भाइयों, बच्चों को यह बताना चाहते हैं कि हम आपको नहीं भूले। हम कभी भी नहीं भूलेंगे कि कैसे आपके लिए पानी बंद कर दिया गया। हम नहीं भूलेंगे कि इस सूरत हाल के अंदर आइसक्रीम बैनों के अंदर बच्चों के लाशें स्टॉक किए गए। हम नहीं भूलेंगे कि जब हमारी एक बहन ये दुहाई देती रह गई कि मेरे बच्चे भूखे शहीद हो चुके हैं। हम नहीं भूलेंगे कि जब आपकी जमीन पर कब्जा हो रहा था तो मगरिब इजराइल के साथ खड़ा था।
नए बयानिए, नए नारे और नए सियासी अलायंसेस के साथ इंतखाबात की सफबंदी का बाकायदा आगाज हो गया है। MQM पाकिस्तान के नून लीग से इत्तेहाद के बाद आज मियां नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब में दस्तक दी। अगले हफ्ते मियां साहब बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। बलोचिस्तान की 20 से जायद अहम सियासी शख्सियात मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। बाप पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे और इंतखाबी इत्तेहाद की भी बाज़गश्त है। बाप पार्टी के साबिक वज़रा सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, मीर अब्दुल गफूर लहड़ी, साबिक रुकने असेंबली मीर दोस्तान डोमकी और सरफराज डोमकी समेत रबाबा खान बुलेदी ने भी नून लीग में शमूलियत का अंदिया दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के जमीयत उलमा इस्लाम फे, GDA, जमात इस्लामी और ANP से भी इंतखाबी इत्तेहाद के लिए राब्ते जारी हैं। पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद के बाद ये इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी भी नून लीग के खिलाफ बड़ा इत्तेहाद बनाने के लिए मुतहर्रिक हो गई है। पार्टी जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी का यह कहना है कि हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनेगा तो हम खामोश नहीं रहेंगे। जब तक PTI की इंतखाबी बयानिए में वाज़े नरमी और बदलाव नहीं आ जाता उस वक्त तक पीपल्स पार्टी बहरहाल PTI के साथ आगे बढ़ने को तैयार नहीं। मगर तहरीक इंसाफ अभी तक पार्टी बयानिए पर बदस्तूर तज़ब्ज़ुब का शिकार दिखाई दे रही है। 2 दिन पहले PTI तर्जुमान बैरिस्टर गोहर खान ने एक बार फिर पुराने बयानिए पर ही इलेक्शन लड़ने का बयान दिया। मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन आ रहे हैं। अब उस मर्तबा जो है नैरेटिव जो बनेगा वो यही बनेगा, सिविल सुप्रीमेसी वर्सेस दी एस्टेब्लिशमेंट। सिविल सुप्रीमेसी हर सूरत होनी चाहिए। बादजा पार्टी के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन ने बैरिस्टर गौहर खान के इस बयान से पार्टी की दूरी का इजहार कर दिया है। पार्टी के सेक्रेटरी इतलात ने वाज़ेह किया है कि PTI किसी इदारे से लड़ाई नहीं चाहती। हम किसी इदारे से लड़ेंगे ना ही हमें ऐसा करना चाहिए। आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी निगरान वजीर आजम को PTI के खदशात से मुतल्लिक खत लिखा है। सदर ने PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से भी सदर को लिखे जाने वाले खत भी आगे फॉरवर्ड कर दिए हैं वजीर आजम को। सदर मुमलिकत ने अपने इस खत में वजीर आजम को लिखा है कि निगरान हुकूमत का गैर जानिबदार अकाई के तौर पर तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम है। आइंदा इंतखाबात में तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को मसावी हकूक और मवाक़े फराहम करने की निगरान हुकूमत की पॉलिसी पर आपके हालिया बयानात बाइस इत्मीनान है और पुख्ता यकीन है कि जमहूरियत ही पाकिस्तान के अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। सदर ने लिखा है कि आजादाना, मुनसिफाना और मुस्तनद इलेक्शन पर पूरे पाकिस्तान में इत्तफाक है। तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और अवाम को उन्हें मुंतखब करने का हक दिया जाए। सदर ने मजीद लिखा है कि आइन के आर्टिकल 41 के तहत सदर मुमलिकत, वजीर आजम और तमाम इदारों समेत शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के पाबंद हैं। इसी वजह से PTI के इल्जामात पर मुश्तमिल खत आपको अरसाल कर रहा हूं। सदर ने खत में लिखा है कि आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात की रुकनियत या तंजीम साजी करना हर शहरी का हक है और आइन का आर्टिकल 19 हर शहरी को आजादी इजहार राय के साथ आजादी प्रेस का भी हक देता है। सदर मुमलिकत के इस खत के साथ साथ आज PTI ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड्स भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने रख दिया है। PTI वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में मुतालबा किया है और डिमांड्स पेश की हैं कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तहरीरी फैसला जारी करे। 45 मिनट की इस मुलाकात में PTI वफ्द ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी मुहिम में रुकावटों से मुतल्लिक भी आगाह किया है। फ्री एंड फेयर इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत देने की दरख्वास्त भी की है और निगरान हुकूमत के फंड्स जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। नाज़रीन, निगरान वफाकी हुकूमत ने तारीख में पहली बार 29 अरब रुपए के तरक्याती फंड जारी करने की तैयारी कर ली है। निगरान वफाकी काबीना इस हवाले से 24 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी का कयाम भी कर रही है। सियासत के बदलते इस तेवर में नए इत्तेहादों के साथ सियासी शतरंज की बिसात सज चुकी है। सियासत के शातिर इरादों में कौन फर्जी कौन प्यादा, इसका तयन बहरकैफ शफाफ इंतखाबात से ही मुमकिन है। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ और उसके बाद फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं। इलेक्शन की बसात जो है वो बिछ रही है और हम देख रहे हैं कि इलेक्टरल अलायंसेस जो हैं वो शेप होना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले इत्तेहाद जो है वो कल नून लीग और MQM का सामने आया, गो कि MQM ने कहा ये ज्यादा पोस्ट इलेक्शन इत्तेहाद है, प्री इलेक्शन इत्तेहाद एज सच नहीं है। लेकिन अब जनूबी पंजाब में भी मियां साहब ने मुलाकातें की और अब बलोचिस्तान भी जा रहे हैं। सर, आप एक वसीतर मुफाद प्री इलेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है मुस्लिम लीग नून, या आर यू हेडेड टुवर्ड्स मोर ऑफ अ नेशनल गवर्नमेंट पोस्ट इलेक्शन? पाकिस्तान जिस गर्दाब में है, नवाज शरीफ समझते हैं कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ लेकर हम इस मुश्किल घड़ी से निकल सकेंगे या पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त कर सकेंगे। दुनिया में पाकिस्तान का इमेज जो खराब है उसको बेहतर कर सकते हैं अगर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो एक पेज पे हों। तो ये तो प्री इलेक्शन एक पेज पे हो या पोस्ट इलेक्शन एक पेज पे हो सर, या मुख्तलिफ वफूद से या दीगर सूबों से जमातों के से बात हो रही है, वो यकीनन
اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ان کی سوچ اپروچ ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل فورسز کو ساتھ لے کر چلیں. جہاں تک انتخابی اتحاد کا تعلق ہے تو یقیناً سندھ، بلوچستان یا خیبر پختونخوا میں ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور کہیں انتخابی اتحاد بھی کریں گے ما سوائے پنجاب کے. یعنی کہ آئی پی پی سے کسی قسم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ خارج الامکان ہے؟ بالکل بالکل. پنجاب میں تو ہم کسی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں. اور سر جنوبی محاذ کے لوگوں کو بھی کیا آپ شامل کریں گے اپنی جماعت میں؟ کیونکہ جنوبی پنجاب میں بھارا وہ آپ کی سینٹر اور نارتھ والی تگڑی پوزیشن نہیں ہے. نہیں دیکھیں، جہاں تک جنوبی پنجاب کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا 2018 میں بھی ہماری بہتر پوزیشن تھی، مگر آخری وقت پہ جس طرح ٹکٹ واپس کروائے گئے اور اس وقت ہم ٹکٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں رہ گئے تھے کیونکہ آخری دن بھی گزر گیا تھا. تو اس طرح کی صورتحال تھی. ادروائز اس وقت بھی ہماری وہاں پوزیشن بہت بہتر تھی اور آج بہت بہتر ہے 2013 سے بھی، کیونکہ وہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ واپس آئے ہیں اپنی جماعت میں اور ووٹر جو تھا وہ وہیں کھڑا تھا اور ہم زیادہ بلکہ ترجیح دے رہے ہیں جو پہلے سے کھڑے ہیں لوگ جماعت کے اندر انہی لوگوں کو ٹکٹ دیے جائیں گے. مثلا کون سے لوگ آئے ہیں سر آپ کے ساتھ؟ خسرو بختیار وغیرہ یہ سارے تو ابھی نہیں، آپ ان کے نام نہ لیں. آپ بتا دیں کون آئے ہیں. جی میں اپنی جماعت کے لوگوں کی بات کرتا ہوں. خسرو بختیار نہ پہلے جماعت میں تھے، وہ تو موسم کے مطابق آتے جاتے رہتے ہیں ایسے لوگ. جنوبی پنجاب، جنوبی محاذ تو آپ ہی سے ٹوٹا تھا، مگر جنوبی محاذ اور یہ تو سارے موسم کے ہی پرندے ہیں نا سر. کبھی آپ لوگ ملا لیتے ہیں، کبھی کوئی اور ملا لیتا ہے. لیکن مہر جو جنوبی پنجاب جو بلاک بنا تھا یا جنوبی پنجاب محاذ بنا تھا ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم نے نہیں لیا. سر آپ کا کون سا ایسا آج کا اتحادی ہے جس کو آپ سیم پیج پہ لانے کی بات کر رہے ہیں، جو موسم کو یا درجہ حرارت کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو چاہے وہ باپ پارٹی ہو جس کی اصطلاح خود مریم نواز صاحبہ نے کوئن کی تھی، آج وہ بھی پے در پہ آپ میں شامل ہو رہے ہیں، ایم کیو ایم بھی آپ کے ساتھ الائنس کر رہا ہے. تو سارے معذرت کے ساتھ آپ ہی کی دی ہوئی ٹرم موسمی لوگ ہی ہیں نا. نہیں دیکھیں، جہاں تک کراچی کی آپ بات کرتے ہیں جو ایم کیو ایم کے حوالے سے، تو ایم کیو ایم کے حوالے سے بہت سے تحفظات تھے، مگر جب وہ تبدیل ہوئے تو اس کے بعد وہ قومی دھارے میں بھی شامل ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے الائنس دو مختلف جماعتوں سے بھی کیا، یہاں تک کہ قومی حکومت بنی اس کا بھی حصہ وہ رہے. اب وہ چیز تو ان میں رہ نہیں گئی. جہاں تک تعلق ہے کہ 2018 کے انتخابات میں ان کو کیا الیکشن آزادانہ لڑنے دیا گیا تھا، اور آج جو ہم ان کے ساتھ انتخابی اتحاد کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ لوگ یا ہمارے کئی جگہوں پہ امیدوار جو ہیں ہمارے پاس کمزور ہیں، وہاں ان کے پاس امیدوار بہتر ہیں. سندھ میں تو آپ کی کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے نا معذرت کے ساتھ، یا ملیر یا ویسٹ ڈسٹرکٹ کے اندر نون کے تھوڑے سے ووٹ ہیں، لیکن چاہے صوبائی الیکشن ہو چاہے آپ کا بلدیاتی الیکشن ہو، کسی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہوں، آپ لوگ کچھ بھی نہیں آپ لوگوں نے نکالا. کراچی کی 22 سیٹیں ہیں، ادھر تو کوئی نمائندگی نہیں ہے آپ لوگوں کی، تو ان کو تو کم ہی ملتا ہے آپ سے، مگر پوسٹ الیکشن شاید ایک آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. باپ کا بتائیے سر، باپ کے ساتھ بھی اب الحاق و الیکشن کی بات ہو رہی ہے، باپ کے حوالے سے تو بڑی ریزرویشن رہی ہیں آپ کی جماعت کی. نہیں، بات یہ ہے کہ اگر مہر آپ کراچی کی پہلے اگر اجازت دیں تو میں ایک جملے میں کہہ دوں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو شاید پھر بھول رہے ہیں کہ کراچی اندرون سندھ ہمارے پاس کتنی سیٹیں ہوتی تھیں. بدقسمتی سے پچھلے 15 سالوں سے ایک نیشنل اپروچ سے کہ نیشنل جماعتوں کو محدود نہ کیا جائے، ہم نے وہاں کام کرنا یا توجہ دینی اپنی جماعت پہ چھوڑی، جس کا خمیازہ ہم نے بھگتا، بلکہ ریاست نے بھگتا، اس صوبے نے بھی بھگتا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے لوگوں کو یا سندھ کی جماعت کو جس طرح توجہ کی ضرورت تھی، آج ہم وہ توجہ وہ مانگتے ہیں جو وہ ہمیں دینی چاہیے، ہم دے رہے ہیں.
اب جہاں تک بلوچستان کا اور تعلق سر ہے، اسی بات کے اوپر یقیناً کراچی کے اندر آپ کا اینٹی ایم کیو ایم ووٹ رہا ہے، جتنا بھی تھوڑا رہا ہے وہ اینٹی ایم کیو ایم نعروں کے اوپر ہی رہا ہے آپ کا. آج آپ لوگ جا کے ادھر کیا بیچیں گے کہ جو کچھ کہا وہ ماضی کا تھا اور آج وہ اپلائی نہیں ہوتا؟ اور اب بلوچستان عوامی پارٹی جس کو آپ کو جیتے ہوئے سینٹ کے الیکشنز آپ لوگ ہار گئے. نہیں مہر، وقت کے ساتھ سوچ اپروچ وہاں کے لوگوں کی، جن کی جماعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بہت سے چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، اور ان کے جو یقیناً اس وقت کے سربراہ تھے، ان کے ہٹ جانے کے بعد ان کی سوچ میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، ان کے ورکر میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. بلوچستان عوامی پارٹی پہ آپ کامنٹ نہیں کر رہے، ابھی حال ہی کے آپ کے ریزرویشنز تھے، اور اب آگے بڑھتے ہوئے کیا پھر آپ لوگ سب کو سیم پیج پہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنانے کے لیے لے کر آ رہے ہیں سر، یا پھر پیپلز پارٹی کو اندرون سندھ تک محدود کرنے کے لیے سارے الائنسز بن رہے ہیں؟ نہیں، قطعاً کسی جماعت کو محدود کرنے کے لیے نہیں، ایک قومی اپروچ سے آپ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں واضح اکثریت بھی مل جائے انشاءاللہ، جو کہ مل رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہم تینوں صوبوں کی جو چھوٹی بڑی جماعتیں ہوں گی ان کو بھی حکومت کا حصہ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہ قومی ضرورت ہے. صدر مملکت نے خط لکھا ہے کاکڑ صاحب کو، وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم کو، الیکشن کمیشن سے بھی چارٹر آف ڈیمانڈز دی ہیں تحریک انصاف کو کہ مساوی حقوق فراہم کیے جائیں، لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، آزادانہ انتخابات کو یقینی بنایا جائے، مساوی حقوق کا ذکر کر رہے ہیں. کیا آج بھی میرے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ کیا میرے لیے آج انصاف ہے؟ کیا پری پول ریگنگ جس کو آپ کہتے ہیں وہ آج نہیں ہے؟ مجھے آج اچھا اس وقت لگتا جب لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی، 8-10 سال کی جاتی رہی، اور ہزاروں لوگوں پر مشتمل قومی وسائل ان کے لیے جھونک دیے گئے، مجھے لٹیرا چور ڈاکو کہنے کے لیے. تو آج آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں لگ رہی جاوید لطیف صاحب؟ آج لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے؟ نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ آج اگر تو وہی طبقہ، وہی ذرائع ابلاغ، وہی سورس جو ہیں، وہی لوگوں کی ذہن سازی کرنے والے آج آ کے کہیں میرے کیسز 7-8 سال سے جو پینڈنگ ہیں، میری اپیلوں پہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، ابھی صرف سننے کے لیے کہا گیا کہ ہم سن سکتے ہیں، تو شور اٹھ گیا ہے کہ جناب مسلم لیگ کے لیے جو ہیں وہ راہیں کھول دی گئی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا مجھے انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ سر انصاف ملنا چاہیے. آپ کے حریف کہتے ہیں، آپ کے 16 ماہ کے حلیف اور آج کے حریف یہ کہتے ہیں کہ ڈیو پروسیس کے تحت ملنا چاہیے، ضمانتیں بھی ہیں، ان کا بھی ڈیو پروسیس ہونا چاہیے. مگر سر اسے قطع نہ کریں. میرا سوال سر یہ کیا، اگر آج آپ سر معذرت سوال تو سن لینا، سوال سن لیں. ضروری ہے جاوید لطیف صاحب، سوال سن لیں. میں نے نہیں جانا ان قانونی چارجوں میں، بہت کیے، 2 ہفتے اس کے اوپر بحث کی ہے. جاوید لطیف صاحب، یہ آپ کو جو آج لیول پلینگ فیلڈ نظر نہیں آ رہی، اسی کی وجہ سے ہر سروے کے اندر مسلم لیگ نون 0/0 یا ابھی آپ کا پی ایم ایل این ڈیجیٹل جو ہے اس کے پول کے اوپر جو پرسوں ہوا ہے، نون لیگ کو 16% ووٹ ملے، پی ٹی آئی کو 80% سے زیادہ ووٹ ملے، پیپلز پارٹی کو 2% ملے. یہ ایک پول ہے، ہر کیا ہوا پول جو ہے مسلم لیگ نون کے لیے شکست ہے. یہی وجہ ہے؟ نہیں مہر، یہ آپ کی سوچ اپروچ اور آپ کی خام خیالی تو میں کہہ سکتا ہوں معذرت سے. سر پی ایم ایل این ڈیجیٹل آپ کا پلیٹ فارم ہے سر، میری سوچ اور اپروچ کو نہ تنقید بنائے نا. پہلے آپ یہ تو نہ کہنا اس طرح مناسب بسم اللہ، بٹ میری سوچ اور اپروچ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا جواب بھی لینا چاہتے ہیں. مگر میرے متھے تو نہ لگائیں نا، آپ کے پلیٹ فارم سے پولز ہوتے ہیں، پھر وہ آپ لوگ خود ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور ہمارے متھے لگا دیتے ہیں. بات کرتی ہیں نہیں ماہر، اگر آپ سوال کرتی ہیں تو دوسرے کو موقع دیں. بسم اللہ بات کیجئے، بٹ جسٹ ڈونٹ ایٹریبیوٹ سم تھنگ آئی ہیو ناٹ ڈن. کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ میری مرضی کا آپ سوال کریں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کی مرضی کا جواب دوں. بالکل صحیح ہے سر. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 2024 کے انتخابات سے پہلے میرے بھی کیسز ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی کے بھی کیس پینڈنگ ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ ہونا چاہیے، آپ کے توسط سے دہرا دیتا ہوں کہ بھائی ایک ٹائم فریم دیں، عدالتیں دیں، اور یہ بتایا جائے وقت کا تعین کیا جائے. میرا
آئین قانون کے مطابق جو فیصلہ بنتا ہے میرے متھے مارا جائے اور جو چیئرمین پی ٹی آئی کا فیصلہ آئین قانون کے مطابق بنتا ہے اس کے متھے مارا جائے، تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ میں گناہگار ہوں یا وہ صادق اور امین ہے۔ اگر آپ یہ فیصلہ بھی نہیں کرتے تو یہ کیسا لیول پلئنگ فیلڈ ہے بھائی؟ کیسا انصاف ہے؟ انصاف تو وہ ہوتا ہے جو ہر وقت تو دونوں کے کیسز موجود ہیں اور دونوں کا کیس فکس کیے جائیں، اور جو آئین قانون کے مطابق عمران خان کو انصاف ملنا چاہیے، آئین قانون کے مطابق مجھے بھی انصاف ملنا چاہیے۔ اس میں کیا غلط ہے؟ تو ایسا نہیں ہو رہا آج؟ آپ کو نظریہ آ رہا ہے کیا عمران خان کے پینڈنگ کیس جو ہیں، جو فارم فنڈنگ ہے یا دیگر کیسز ہیں، ان کے فیصلے ہو رہے ہیں؟ اور کیا میرے 6-7 سال سے جو کیس پینڈنگ ہیں، بے گناہ ہوتے ہوئے مجھے سزا دے دی گئی، وہ ان کے فیصلے ہو رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، الیکشن 2024 کی بساط بچ چکی ہے اور واضح طور پر الائنسز بھی بن کے سامنے آ رہے ہیں۔ MQM نون لیگ کی پہلی الیکشن اتحادی رہی اور باپ پارٹی سے بھی ملاپ ویری مچ آن دا کارڈ ذکر ہے۔ IPP بھی ایک نیچرل الائنس ہو سکتی ہے نون لیگ کے ساتھ، لیکن پیپلز پارٹی کو کیا محدود کرنے کی تیاری ہے؟ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن فیصل کریم کنڈی موجود ہیں۔ فیصل صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائی دیجیے گا اگلی اسمبلی بھی کیا PDM طرز کی یا اسی فارمولے کے تحت بنتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ کم و بیش میں سمجھتا ہوں کہ اگلی اسمبلی بھی یا اگلی حکومت بھی تقریباً جو PDM اور اتحادی جماعتوں کی حکومت تھی، اسی قسم کی ایک اتحادی حکومت ہوگی، جس کا تجربہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بہت زیادہ ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے پہلے بھی بہت اتحادی حکومت کو جو ہے وہ چلایا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اس طریقے سے ہم چلائیں گے۔ ویری انٹرسٹنگ سر۔ کنڈی صاحب، اگر آپ کو دکھ رہا ہے کہ اگلی بھی PDM کے اوپر ہی حکومت بننے جا رہی ہے تو پھر یہ بھی مان لیا جائے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت میں ہی پھر یہ حکومت ایک اور پھر اس PDM کی حکومت جیسی بنے گی، جس طرح ابھی بھی نون لیگ کے وزیر اعظم تھے اور اہم پورٹ فولیوز انہی کے پاس تھے؟ نہیں، میں گورنمنٹ دیکھ رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہی میں ایک کولیشن حکومت دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے ابھی ذکر کیا چند پولیٹیکل پارٹیز کا کہ وہ PMLN کے ساتھ مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ایک اتحاد بنتا ہے الیکشن سے پہلے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے، ایک بنتا ہے الیکشن کے بعد۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو فوکس ہے وہ الیکشن کے بعد کے اتحاد کا ہے، اور انشاءاللہ ہم اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر نمبرز گیم کے ذریعے جو ہے، اگر ہمارے نمبر گیم زیادہ ہوں گے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس پر جو ہے وہ حکمرانی کریں، اور نمبر گیم کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہم مگر کنڈی صاحب، آپ پوسٹ الیکشن اتحاد کے اوپر زور ہے، لیکن پری الیکشن تو ہمیں یہ پتا دے رہی ہے کہ حکومت تو نون کی بننے جا رہی ہے، باپ پارٹی بھی نون لیگ سے ملاپ کے لیے تیار ہے، MQM بھی، تو یہ پتا تو کچھ اور دکھ رہا ہے۔ یہ اتحاد تو بہرحال پتا دے رہا ہے کہ فضا نون لیگ کے جیتنے کی ہے۔ بہت سی چیزیں غیر فطری ہیں اور انشاءاللہ تعالی بالکل کریں، ان کا جمہوری حق ہے، الیکشن الائنس کریں، الیکٹورل الائنس کریں۔ الیکٹورل الائنس کے بعد جو ہے ایک الیکشن کے بعد ایک اتحاد ہوگا، اور الیکشن کے بعد جو اتحاد ہوگا اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس انشاءاللہ اس کے اوپر ہے۔ یہ جو جماعتوں کا آپ نے ذکر کیا، ماضی میں بھی ہمارے ساتھ اتحادی رہی ہیں، ہمارے اپوننٹ الیکشن بھی لڑے ہیں، ہمارے اپوننٹ حکومت بھی انہوں نے بنائی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ ڈائلاگ کے ذریعے، ریکنسیلیشن کے ذریعے ہمیشہ جو ہم بات کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جماعتوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ حکومت بنائیں گے۔ سو بظاہر اپوزیشن پھر بچی کچی PTI پر مشتمل ہوگی؟ دیکھیں، اپوزیشن میں بھی جماعت ہے، میں نہیں کہتا کہ ساری پارلیمنٹ جو ہے وہ حکومت میں ہوگی، اپوزیشن کی بالکل حکومت ہوگی، اپوزیشن میں بھی پارٹیاں جائیں گی، یہ نہیں کہ اپوزیشن، دیکھیں ہمارے مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، میجورٹی پارٹیز جو ہے اس الیکشن کو مانیں۔ اگر خدا نہ خواستہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوتا اور سلیکشن ہوتی ہے، اور اگر الیکشن کو نہیں مانتی میجورٹی پارٹیز، تو اگلی حکومت کا چلنا بہت مشکل ہوگا۔ آپ جب اکنامیکل کرائسس میں ہیں، اکنامیکل کرائسس میں اگر آپ اس کی جب آپ کو مضبوط اپوزیشن ملے گی تو آپ جو ہے وہ جو ہے پارلیمنٹ کا چلانا بڑا مشکل ہوگا۔ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے، پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس جماعت کو جو ہے وہ ووٹ کرتے ہیں، وہ بھلا PMLN کو کرے، PTI کو کرے، پیپلز پارٹی کو کرے، جس کو بھی کرے، ان کا حق بنتا ہے کہ اس ملک پر حکمرانی کرے۔ سر، یہ بار بار بلاول صاحب بھی، آپ بھی سلیکشن کا ذکر کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، نون لیگ انکاری ہے، وہ بتاتی ہے کہ ماضی میں اس کے ساتھ کیا ناانصافیاں ہوئی ہیں، تو یا تو فضا آپ لوگ خود خراب کر رہے ہیں یا تو پھر اپنی شکست جو ہے اس کو سمجھ چکے ہیں۔ سلیکشن کے اشارے ہم کہتے ہیں کہ الیکشن میں جو ہے وہ ادارے جو ہے نیوٹرل ہونے چاہیے۔ اس وقت جو ہے وہ سویلین ادارے جو ہیں وہ ہمیں کچھ ایسے اشارے نظر آ رہے ہیں جس پہ وہ نیوٹرل نظر نہیں آ رہے، یعنی الیکشن جو سلوک نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں برا نہیں، اچھی بات ہے، فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس ملک میں 5 اور فارمر پرائم منسٹرز بھی ہیں، جس میں شجاعت حسین صاحب بھی ہیں، چودھری صاحب بھی ہیں،
خاقان عباسی صاحب بھی ہیں, شہباز شریف صاحب بھی ہیں, گیلانی صاحب بھی ہیں, راجہ پریشر صاحب بھی ہیں جو کہ اس وقت باہر ہیں. تو ان کے ساتھ بھی اگر وہ سلوک ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. لیکن نہیں, ایک شخص کے ساتھ اگر ہو رہا ہے تو وہ ایک اشارہ ہوتا ہے سلیکشنز کا. اب چوتھی دفعہ بھی اگر آپ سلیکٹ ہو کر آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا مطلب ہے کہ کس چیز کے جو بیانیہ تھا آپ کا لندن میں, جو آپ لندن میں چھوڑ کے آ گئے, وہ بیانیہ آپ نے مینار پاکستان میں تو نہیں دہرایا جس میں آپ نے ووٹ کو عزت دو کی بات کرنی تھی, آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کرنی تھی, آپ نے آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ہونے کی بات کرنی تھی. وہ تو مینار پاکستان کی اسپیچ میں نے نہیں سنا, شاید اگر آپ نے سنا ہو تو وہ بتا دیں. میں نے ریپیٹ کر کے 2 دفعہ اسپیچز سنی, اس میں تو یہ بات نہیں تھی. لہٰذا ہم یہی کہتے ہیں کہ جو میاں صاحب کا جو بیانیہ تھا لندن والا وہ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اس میں ان کی ایک ذاتی وہ تھی جس میں انہوں نے لوگوں سے انتقام کی بات کی تھی, انہوں نے معاف کر دیا, اچھی بات ہے معاف کر دیا, لیکن ووٹ کو عزت دو دینے والی, فری اینڈ فیئر الیکشنز والی یا باقی چیز جو ہم کہتے ہیں, جو چیز 2017 یا 18 میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے غلط تھی وہ آج بھی غلط ہو. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ چیزیں ہو رہی ہے تو میں ٹھیک ہے, میرے ساتھ اگر ہو رہی ہے اور ہم ایک پیج پہ آ گئے ہیں تو یہ چیز ٹھیک ہو گئی ہے, وہ چیز نہیں. مگر کنڈی صاحب آپ کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ اسی والی بیانیے پہ نون لیگ جائے, جبکہ وہ لوگ ڈیولپمنٹ اور پروگرس کی بات کر رہے ہیں, تو یہ آپ کو انتخابی حوالے سے شاید سوٹ نہیں کر رہا. لیکن پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کے کتنے امکانات ہیں؟ پہلے آپ کے پنجاب کے صدر نے یہ بات کی, لیکن اس کے بعد خبریں کچھ اور آ رہی ہیں. ہمارا ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے, نہ بیک ڈور رابطہ ہے, نہ ہماری کوئی خواہش ہے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے اتحاد کریں. ہاں, فیوچر میں اگر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی کوئی بات ایسی ہوئی تو کہ ماضی میں ہماری پولرائزیشن پی ایم ایل این کے ساتھ کافی زیادہ رہی ہے, مسلم لیگ کاف کے ساتھ رہی ہے, ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا ہے, مسلم لیگ کاف ہمارے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر رہے ہیں. فیوچر کے متعلق آپ کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن اس وقت جو ہے اگر کسی پی ٹی آئی کو, جو وہ پی ٹی آئی جس کو الیکشن لڑنے دیا جائے, اس کے ساتھ تو اتحاد اگر دونوں جماعتیں چاہیں تو ہو سکتا ہے. ان لوگوں کے ساتھ اتحاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جو کہ 9 مئی میں ملوث ہے, اس وقت تک جب تک عدلیہ ان کا فیصلہ نہیں کرتی کہ ان کا کیا وہ ہے, ان کو اگر لڑنے دیا جائے گا تو بات ہوگی گیم میں, اگر گیم میں نہیں ہوں گے تو ان کے ساتھ کوئی 9 مئی والوں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی, باقی جو الیکشن لڑیں گے ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی. چلو یہ تو بڑی کلیئرٹی ہے, تو 9 مئی والوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی, لیکن پھر بھی آپ کا بار بار ہدف تنقید مسلم لیگ نون بن رہی ہے, اور ان سب تانوں کے باوجود بھی پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوگی پوسٹ الیکشن. دیکھیں تو الیکشن کے بعد کی بات ہے کہ وہ سلیکشن ہوتی ہے یا الیکشن ہوتا ہے, اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ وہ فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کیا فیصلے کرنے. 2018 میں بھی ایک سلیکشن ہوئی تھی جس میں میاں صاحب اور مولانا صاحب اوتھ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو راضی کیا تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے اور پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہم جو ہے جدوجہد کریں گے. 65% سے زیادہ آبادی آپ کی نوجوان ہے, آپ کے 2 کروڑ کے لگ بھگ ووٹرز جو ہے نوجوان ہو چکے ہیں. ایسے نہ ہو 1.5 سال بعد میاں صاحب پھر کہیں کہ 2018 والی کیسٹ ہم نے چلانی ہے دوبارہ, تو کیسٹ جو ہے وہ لوگ بائے نہیں کریں گے, آپ کو وہ بیانیہ 2018 والا پھر بائے نہیں کریں گے کہ جو اگر آپ سلیکٹ ہو کر آئیں گے. چلیے اپنے بیانیے جس کو بھی پاکستان کی عوام مینڈیٹ دیتی ہے اس کا بنتا ہے کہ اس ملک کو حکمران. کنڈی صاحب اپنے بیانیہ کا تو ان کو خود پریشان ہونے دینا, آپ لوگ یہ بتائیں نون لیگ کی حکومت میں بیٹھنے کو تیار ہوں گے ایک بار پھر کہ نہیں؟ یہ بات قبل از وقت ہے, اگر سلیکشن ہوگی تو پھر اس میں بہت سے سوالات جنم لیں گے. پھر ہم اپنی شکست بیٹھنے یہ تو بہت مشکل ہے, مسئلہ تو نہیں ہے, کیا پتا ہم پھر ایک مضبوط اپوزیشن بنا کر جو ہے پھر ہم بیٹھیں, کیونکہ اگر سلیکٹڈ کے ساتھ بیٹھنا سے بہتر ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں. سو یہ بھی اب امکانات ہیں کہ ایک تگڑی اپوزیشن کی صورت میں آپ لوگ سامنے آ سکیں. لیکن اگر وزیر اعظم میاں صاحب بن گئے چوتھی بار, اس بار آپ کو وہ ٹینیور پوری کرتے دکھائی دے رہے ہیں؟ مجھے 1.5 سال بھی ان کی دوستی نظر نہیں آتی کہ 1.5 سال بھی وہ نکال پائیں گے, کیونکہ میاں صاحب کا ٹریک ریکارڈ بھی ایسے ہے, تو وہ حکومت 1.5 سال, میں میکسیمم 1.5 سال کا ٹائم آپ کو دیتا ہوں, 1.5 سال سے زیادہ نہیں چلے گی. بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب. میاں صاحب کی 1.5 سال بھی حکومت چلتے نہیں دیکھ رہے ٹریک ریکارڈ کی وجہ سے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بھی بیٹھ سکتی ہے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں. ایک ایسے وقت میں جب جنرل الیکشنز کی تاریخ دے دی گئی ہے, سیاسی جماعتیں الیکشن کیمپین شروع کر رہی ہیں اور غیر قانونی رہائش پذیر افراد کے خلاف آپریشن تیز کر دیا گیا ہے. پاکستان میں ایک بار پھر دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جس کے براہ راست آنے بانے افغانستان سے ملتے دکھائی دے رہے ہیں. صرف گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پاکستان کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کے کم و بیش 8 کے قریب واقعات ہوئے ہیں, جن میں سیکیورٹی فورسز کے 2 درجن سے زائد اہلکار شہید اور درجن سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. جبکہ آج خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں تھانہ خرم پر نامعلوم دہشت گردوں نے راکٹوں سے حملہ کر دیا, جس میں کوئی جانی نقصان تو بھارا نہیں ہوا. لیکن یہاں یہ بات اہم ہے کہ جب سے پاکستان نے غیر قانونی افغان شہریوں کی ملک بدری کا اعلان کیا ہے, تب سے دہشت گردی میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے کہ جس کے پیچھے ٹی ٹی پی,
سب سے زیادہ متحرک ہے اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا ماننا ہے کہ جب سے طالبان حکومت آئی ہے تب سے پاکستان میں خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے اور دہشت گرد افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اور خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں 2267 معصوم پاکستانی شہریوں کی جانیں اس اندوہناک خونریزی کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں۔ خودکش حملوں میں ملوث افراد میں 15 افغان شہری بھی شامل تھے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ خودکش حملوں میں 15 اور انسداد دہشت گردی مہم کے دوران 64 افغان شہری لڑتے ہوئے مارے گئے۔ ساتھ ہی یہ بھی مطالبہ کیا کہ افغان طالبان کو پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ وزیر دفاع کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح وفد نے افغانستان کا دورہ کیا، جدید تحفظات سے آگاہ کرتے ہوئے پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان میں سے ایک کو چننے کا 2 ٹوک اندیا دیا۔ افغان حکومت کے اس رویے اور عدم تعاون کے بعد اب پاکستان نے اپنے داخلی معاملات کو اپنی مدد آپ کے تحت درست کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں اہم بات یہ کہ پاکستان متعدد بار افغانستان سے ٹی ٹی پی دہشت گردوں کی لسٹیں بھی شیئر کر چکا ہے، لیکن افغانستان کی طرف سے دہشت گرد حوالے نہیں کیے جا رہے بلکہ افغانستان کو پناہ فراہم کر رہا ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ دہشت گردی میں استعمال ہونے والا اسلحہ امریکی ساختہ ہے اور اسے افغانستان میں امریکی فوجیں اس وقت چھوڑ کر گئی تھیں کہ جب 2 سال قبل وہاں سے انخلا کیا گیا تھا۔ ہمارے ساتھ اسی پہ بات کرنے کے لیے معروف مصنف اور صحافی زاہد حسین موجود ہیں۔ زاہد صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائی دیجیے گا کہ ان دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ الیکشن بھی سر پہ کھڑے ہیں۔ دیکھیے، جو دہشت گردی جو بڑھتی جا رہی ہے وہ یقینی طور پر بہت خطرناک ہے، اور یہ 3-4 سال جب سے ملٹری آپریشن پرانے فاٹا میں ہوا تھا اس کے بعد سے جو ہے دہشت گردی میں خاصی کمی آئی تھی، لیکن پچھلے 2 سال میں 3 سال میں جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور صرف اس سال جو ہے تقریباً ہمارے کئی 100 سے اوپر ہمارے سولجر شہید ہوئے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس وقت صورتحال ایسی ہے اور اس کا ایک بہت بڑے علاقے میں اب پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ صرف کے پی بھی نہیں ہے بلکہ اب بلوچستان میں بھی جو ہے وہ کارروائیاں اس قسم کی ہو رہی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو سیکورٹی کے چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ سیریس ہو گئے ہیں۔ زاہد صاحب، پاکستان نے ملک کو مطلوب سرکردہ دہشت گردوں کی ایک لسٹ بھی افغانستان کو فراہم کی ہے، اینڈ دی ڈائیلاگ ہیز بین آن گوئنگ۔ یقین دہانیوں کے باوجود بھی انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان گروہوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں دیکھنے کو مل رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن دیکھیں، ایک بات صحیح ہے کہ جو ہے افغان طالبان کو چاہیے کہ ان کی سرزمین پہ جتنے بھی اس قسم کی دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اس سے تو کوئی چیزیں، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو اکثر رہنما ابھی تک افغانستان میں ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ یہ ہماری خود بھی بہت غلطیاں رہی ہیں جس کا نتیجہ خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ 2 سال پہلے جب طالبان کی حکومت وہاں پہ آئی تھی تو ہم نے پھر سے جو ہے وہ جو پرانا ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپیزمنٹ کی ایک پالیسی شروع کی تھی۔ ہم نے جو مذاکرات شروع کیے ٹی ٹی پی سے ان کے افغان طالبان کے کہنے پہ، اور میرے خیال کہ اس میں جب ٹی ٹی پی نے جو ہے اپنی شرائط مانوانی شروع کی، لیکن اس سے پہلے ہم نے کافی لوگوں کو تقریباً کئی 100 جو ہے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو یہاں کے آنے کی اجازت دی، وہ ہتھیار سمیت یہاں پہ آئے، اور نہ کوئی اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو ہے وہ ہتھیار ڈالیں گے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کارروائیاں اب جو بڑھتی آئی ہیں وہ انہی لوگوں کی وجہ سے آئی جن کو ہم نے آنے یہاں دیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، صحیح بات ہے کہ وہاں سے بہت ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان کے خلاف جو ہے کوئی طالبان حکومت جو ہے کوئی کارروائی بھی نہیں کر رہی ہے، بلکہ اکثر جگہوں پہ تو ایسی بھی خبریں آئی ہیں جہاں پہ ان کو ایک سرپرستی بھی حاصل ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری اپنی جو ہے جو پالیسی رہی ہے اس کا کیا، اس کی وجہ سے جو صورتحال ہے اس کو بھی زیادہ اب جو ہے مطلب یہ کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ ہم نے اپیزمنٹ کی پالیسی کرتے تھے، کبھی لڑائی ہوتی تھی، پھر ہم جو ہے ان کو جو ہے اس سے مذاکرات کرنا شروع کرتے تھے، اور یہی نتیجہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری پالیسی میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے، ہمارے سامنے کوئی لانگ ٹرم جو ہے ایک اسٹریٹجی موجود نہیں ہے کہ اس چیز سے کیسے بچا جائے۔ ٹھیک ہے، افغان حکومت پہ اس پہ احتجاج ہمیں ضرور کرنا چاہیے، ان سے کہنا بھی چاہیے کہ وہ ان کو دے، لیکن صرف یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ کیا ہمارے سامنے کوئی کاؤنٹر انسرجنسی یا کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی کوئی واضح ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی ابھی تک واضح ہے۔
हमारी तो पूरी की कोशिश ये होती है कि फायर फाइटिंग होती रहे। अभी भी देखें कितने लोग जो हैं हर रोज को 2, 3, 4 जो है हमारे जो है ऑफिसर और सोल्जर जो है शहीद हो रहे हैं। तो अब अगर ये सूरत हाल रहती तो मैं समझता हूँ किसी जंग में भी हमने इतने लोगों को हमारे ऐसे भाई जो है वो नहीं हुए थे, शहीद नहीं हुए थे जितने कि अब हो रहे हैं। अब मसला ये आता है कि अभी तक हमने इसको कोई वाज़ेह पॉलिसी, कोई हिकमत अमली हमारे सामने नजर नहीं आई है। फायर फाइटिंग जरूर करते हैं जो है, लेकिन उसका नतीजा हमें आगे बढ़ते हुए कोई नजर नहीं आता है। तो कोई किसी को स्केप गोट करके जो है हम अपने गलतियों को उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। मगर जाहिद साहब, अब आप देख रहे हैं कि इलेक्शन सब पे खड़े हैं, तारीख आ गई है, JUI फे समेत दीगर जमातें कैसे कैंपेनिंग करेंगी? दाइश के भी ओपन लेटर हैं, अपने इलाकों में ये फिर नहीं सकते, कैनवसिंग कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात है। देखिए जो है हर जगह की एक अपना हमारे सामने चैलेंज नहीं है। एक तो TTP का है, बिल्कुल सही है, जितनी कार्रवाई है जो इस दौरान में हुई उनमें ज्यादातर जो है TTP ने की है। और लेकिन ये कि उसके साथ और भी ऐसी दहशतगर्द या मिलिटेंट तंजीमें मौजूद है जो कि कार्रवाई कर रही है। मतलब मोहम्मद में जो JUI के साथ जो टकराव है वो तो दाइश का है, और दाइश और इसकी जो है अगर देखा जाए तो वो स्पिल ओवर इफेक्ट है जो कि अफगानिस्तान में दाइश और तालिबान के दरमियान जो कशमकश रही थी या उनके दरमियान जो लड़ाइयां चली थी उसी का असर जो है हम यमन में नजर आता है। तो पाकिस्तान में सिर्फ एक दहशतगर्द तंजीम नहीं है इस पर कार्रवाई कर रही है, बल्कि कई जगहों से हमको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो ये TTP है, दूसरी तरफ दाइश की भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो उनका भी नजर आता है दहशतगर्दी की कार्रवाई में, जैसे मोहम्मद में जो हुआ था। उसके साथ साथ फिर जो है बलोच जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उनका भी जो है उनकी भी कार्रवाइयां बढ़ती जा रही है। अभी जो ग्वादर में जो वाकया हुआ है वो भी आपने देखा, बहुत बड़ा संगीन वाकया हुआ था जिसमें 14 हमारे सिपाही और ऑफिसर शहीद हुए थे। ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी। तो जरा अगर हम इस साल में ही देख लें तो मेरे ख्याल है कि 200 से ज्यादा जो हमारे ऑफिसर्स और सिपाही शहीद हो चुके हैं मुख्तलिफ कार्रवाइयों में। तो अभी तक मुझे तो ये है, और जब केयर टेकर हुकूमत जब इस किस्म की बातें करती है तो एक तो पहले ये बात होनी चाहिए कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को किसी भी आपको पॉलिसी मैटर पे बात नहीं करनी चाहिए। वो जो है वो उनका काम जो है वो एक लिहाज से जो वाज़ेह हो चुका है कि जो उनका मकसद सिर्फ इलेक्शन को सुपरवाइज करना है, और ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए केयर टेकर हुकूमत को जो कि जिसके असरात लॉन्ग टर्म पे हमारे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी और खुद इंटरनल सिक्योरिटी को खतरात बढ़ते जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज की जो है वज़ीर आज़म केयर टेकर वज़ीर आज़म की कोई वजह मुझे नजर नहीं आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।